السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، وقال تعالی انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ برادران اسلام، بزرگان محترم، میرے عزیز نوجوان، تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، خدائی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے، اس خالق و ارض و سماوات کے لیے، اس رب کریم کے لیے، اس خداوند قدوس کے لیے لائق و زیبا ہیں، اسی کے لیے سزاوار ہیں جو ہم سب کا، ساری کائنات کا، پوری دنیا کا، دنیا کے ذرے ذرے کا اکیلا مالک ہے، اکیلا حاکم ہے، اکیلا رازق ہے اور اکیلا معبود بھی ہے۔ درود و سلام ہو آسمان کے تاروں کے برابر، زمین کے ذرات کے برابر، سمندر کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت عالم، ہادی عالم، نبی برحق، رسول صادق، افضل الخلائق، اللہ کے پیارے، آمینہ کے دلارے، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، حمد و صلات کے بعد دو آیتیں پڑھی گئی۔ پہلی آیت، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں، نعمت ہے۔ دوسری آیت سورہ تغابن کی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے زبردست فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ان دونوں آیتوں میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اولاد نعمت بھی ہے، زحمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے، دار و مدار تربیت پر ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو یہ اولاد ہمارے لیے رحمت بھی ہے، راحت بھی ہے، نعمت بھی ہے، زینت بھی ہے، برکت بھی ہے اور دولت بھی ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے، زحمت بھی ہے، صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے ایک بوجھ بھی ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں پیدا کی، اتنی نعمتیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار کر نہیں سکتے۔ اس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد بھی ہے۔ اولاد کو نور نظر، لخت جگر بھی کہتے ہیں، رونق خانہ بھی کہتے ہیں۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس نعمت کو پانے کے لیے اچھے اچھوں نے، بڑے بڑوں نے، نبیوں نے، رسولوں نے، بزرگوں نے اللہ سے دعائیں کی، التجائیں کی۔ حضرت ابراہیم نے کہا ربی حبلی من الصالحین، پروردگارا تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے آسمانوں زمینوں کے مالک تو مجھے صالح نیک اولاد عطا فرما۔ سب نے نیک اولاد کی تمنا کی، خواہش کی۔ صحیح بات ہے کہ نیک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور ہے، گھر کی رونق ہے، ماں باپ کے لیے بڑھاپے کا مضبوط سہارا ہے۔ اولاد کیا چیز ہے، اولاد کی کیا قدر و قیمت ہے، ان لوگوں سے پوچھئے جو اولاد سے محروم ہیں، جن کی گود بچوں سے خالی ہے، ان کی بے کسی، بے بسی، لاچاری، مجبوری، پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ شادی کے چند سال تک بچے نہ ہو تو انسان دیوانے ہو جاتے ہیں۔
رات دن پریشان رہتے ہیں، لوگ پریشان کرتے ہیں، ہزاروں کماتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، عیش و آرام کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا، رہنا اچھا نہیں لگتا۔ ارے عیش و آرام کی ساری چیزیں کاٹ کھانے کو آتی ہیں۔ بہرحال اولاد اور نیک اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نیک اولاد کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، نیک اولاد کی اہمیت کیا ہے۔ محترم سامعین، نیک اولاد کی تمنا حضرات انبیاء نے بھی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اولاد نیک ہوں، صالح ہوں، تربیت یافتہ ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، بااخلاق ہوں، سلیقہ مند ہوں، تو دنیا میں بھی والدین کا نام روشن ہوگا اور آخرت میں بھی اجر کے مستحق ہوں گے۔ محترم سامعین، اسی طریقہ سے میں آپ سے عرض کروں، مرنے کے بعد نیکیوں کا سلسلہ تھم جاتا ہے، لیکن نیک اولاد کی طرف سے، اچھی اولاد کی طرف سے قیامت تک والدین کے لیے ثواب ملتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، مرنے کے بعد نیکیوں کا سلسلہ ختم، ثواب کا سلسلہ ختم، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی قیامت تک والدین کو ثواب ملتا رہتا ہے برابر۔ ان تین چیزوں میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے جو اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرتی ہے، ایصال ثواب کرتی ہے۔ محترم سامعین، آقائے دو جہاں، سرور کون و مکان، محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کی 3 بچیاں ہوں، 2 بچیاں ہوں یا 1 بچی ہو، اگر ہم ان کی اچھی طرح تربیت کریں گے، نیک تربیت کریں گے، اچھی تعلیم و تربیت دیں گے، مناسب جگہ رشتہ کرا دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن جنت میں میں اور وہ دونوں بازو بازو ہوں گے، جس طرح یہ 2 انگلیاں بازو بازو ہیں۔ محترم سامعین، میں آپ سے عرض کروں، اولاد کی طرف سے والدین کو اتنا اونچا جو مقام مل رہا ہے، اتنا بلند و بالا مقام، تو والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا بچے پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دینے سے والدین کو اتنا اونچا مقام ملے گا، اجر کے مستحق ہوں گے؟ نہیں، 1000 بار نہیں۔ محترم سامعین، اولاد کا والدین پر پہلا حق، پہلی ذمہ داری یہ ہے، پہلی ذمہ داری کہ دونوں شریعت کے پابند ہوں، اسلام کے پابند ہوں، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ اگر ماں باپ بے نمازی ہوں، رشوت خور ہوں، سود خور ہوں، حرام کی کمائی کمانے والے ہوں، ناپ تول میں کمی کرنے والے ہوں، جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، دغا دینے والے، دھوکہ دینے والے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو میں کرنے والے، گالی گلوچ کرنے والے، گندے گندے سینما سیریل دیکھنے والے اگر ہوں، تو محترم سامعین، اس کا ڈائریکٹ اثر بچے کے اخلاق پر پڑے گا، بچے کے کیریکٹر پر پڑے گا۔ محترم سامعین، میں آپ سے عرض کروں، مطلب صاف ہے کہ اسی طریقہ سے بچے کے اندر آقائے دو جہاں، سرور کون و مکان، محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں، کسی نے پوچھا، بڑی پیاری بات ہے، کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے اندر یہ جو کمالات ہیں، یہ جو خوبیاں ہیں، کیا یہ من جانب اللہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ من جانب اللہ ہیں، اللہ کی جانب سے ہیں۔ پھر کہا، کیا تمہیں معلوم ہے، اے لوگوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کس خاتون کا دودھ پیا ہے؟ کہا، میں نے خاندان بنو سعد کی نیک اور متقی پرہیزگار خاتون کا دودھ پیا ہے، جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، یہ اس کے دودھ کی تاثیر ہے۔ مطلب صاف ہے لوگوں، مطلب صاف ہے کہ بچے کے اندر ماں کے سینے سے جو دودھ کے قطرے جاتے ہیں، اگر ماں دیندار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے، زبان کی سچی ہے، تو اس کے دودھ کے ساتھ ساتھ دینداری بھی بچے کے اندر جاتی ہے۔ محترم سامعین، عربی شاعر کہتا ہے کہ ماں ایک عورت ہی نہیں بلکہ پورا مدرسہ ہے، پوری اسکول ہے، کیونکہ اولاد کی تربیت اور اس کی ذہن سازی
اس کی ذہن سوزی کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مغربی فاتح نیپولین اعلان کرتا ہے، اے لوگو تم مجھے اچھی مائیں دو، میں کامیاب انسانوں کی ایک ٹیم تمہارے حوالے کروں گا۔ محترم سامعین، بچے کے اندر اچھائیاں اور برائیاں پیدا ہونے کا وقت اسکول کالج کا زمانہ نہیں، بلکہ وہ زمانہ ہے جب بچے ماں کی گود میں ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج وہ مکتب، آج وہ مدرسہ، یعنی ماں کی گود ویران ہو چکی ہے۔ آج بچہ ماں کی گود ہی میں بگڑ جاتا ہے۔ لوگوں، ایک زمانہ تھا بچے ماں کی گود میں اسلام سیکھ لیتے تھے۔ بہت پہلے کی بات ہے، عیسائیوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا کہ کیا بات ہے کہ ہماری اتنی محنت کے باوجود، اتنی کوشش کے باوجود ہم مسلمان کے ایک بچے کو بھی عیسائی بنا نہیں سکے، کیا بات ہے؟ ایک تجربے کار بوڑھے انگریز نے کہا اس کی وجہ صرف ایک ہے، مسلمان ماؤں کی تربیت۔ اس نے کہا کہ ماں جب بچے کو سلانے کے لیے لٹاتی ہے تو اسلام کی ساری باتیں اس کے دل میں اتار دیتی ہے۔ بچپن کی تعلیم پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ ارے بچے اسی وقت مومن بن جاتے ہیں۔ اگر تم ان کی بوٹی بھی کر دو تو اسلام ان کے دل سے نکل نہیں سکتا۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا تو ہم کیا کریں؟ تو بوڑھے انگریز نے کہا، کیا کہا؟ ہو سکے تو مسلمان ماؤں کی گود سے اسلام نکال دو۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے، آپ برا نہ مانیں، مجھے کچھ کہنے کا موقع دیجئے، صاف کہنے کا موقع دیجئے۔ اچھی مائیں بھی ہیں، نیک مائیں بھی ہیں جو ہے، لیکن اکثریت ایسی ماؤں کی بھی ہے لوگوں کہ ماں آج کا حال یہ ہے کہ جب ماں بچے کو کھلاتی ہے تو ٹی وی سامنے، ماں بچے کو سلاتی ہے تو وی سی آر کے پروگرام سامنے، ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو سیریل سامنے۔ تربیت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ارے بچے دیندار بنیں گے تو کیسے؟ محترم سامعین، کچھ دیندار مائیں کیسی ہوتی ہیں ذرا سنیے، یہ بڑا پیارا واقعہ ہے لوگوں۔ دیندار مائیں کیسی ہوتی ہیں ذرا بتاؤں میں آپ کو۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اماں آج خوشی کی بات ہے، آج میرے کہنے سے، میرے سمجھانے سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا بغیر وضو کے کبھی میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، میرے واٹس ایپ پر کچھ دن پہلے ایک میسیج آیا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، بڑا پیارا واقعہ۔ ایک ٹیچر کلاس روم میں بچوں سے سوال کیا، عام طور پر ہوتا ہے، بچوں سے سوال کیا کہ بچوں تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک نے کہا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، ایک نے کہا کہ میں لائر بنوں گا، ایک نے کہا کہ میں انجینئر بنوں گا۔ جتنے بچے اتنی باتیں۔ ایک بچے نے کہا، ٹیچر میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ ٹیچر کو بڑا تعجب ہوا۔ ٹیچر نے پوچھا، حیران سے پوچھا، ارے محنت سے لائر ڈاکٹر تو بنا جا سکتا ہے، لیکن تم بیٹا صحابی کیسے بن پاؤ گے؟ تو بچے نے کہا، ٹیچر روزانہ میری ماں رات میں سوتے وقت کسی نہ کسی صحابی کا واقعہ یا کارنامہ سناتی ہے، ٹیچر میں ویسا ہی بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، ایک اچھی ماں 1000 استاذوں سے بہتر ہے۔ محترم سامعین، حضرت ہاجرہ اپنے شیرخوار بچے کی تربیت اس انداز سے کرتی ہے کہ یہ بچہ آئندہ چل کر زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر آزمائش میں مضبوط چٹان کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ باپ نے دبی زبان سے پوچھا، ایک مرتبہ باپ نے دبی زبان سے پوچھا، اللہ کے لیے قربانی چاہی۔ باپ نے پوچھا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں تجھے اللہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، تیری رضا پوچھتا ہوں،
بتا تیری رضا کیا ہے. تربیت مکمل ہو چکی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان پوچھتے کیا ہو، سوچتے کیا ہو، میں حاضر ہوں. جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، یقیناً آپ مجھے صابر پائیں گے. محترم سامعین، علامہ اقبال اس حیران کن جواب پر حیرت سے سوال کرتے ہیں، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہاں بیٹھے ہوئے سب یہی کہیں گے کہ ماں ہاجرہ نے. محترم سامعین، سر سید رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی لگے ہاتھوں میں آپ کو سناؤں. سر سید احمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آج میں جو کچھ ہوں اللہ کی کرم فرمائیوں کے بعد میری ماں عزیز النساء بیگم کی تربیت کا نتیجہ ہے. سر سید احمد خان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری عمر 11-12 سال کی تھی. میں نے ایک مرتبہ اپنے بوڑھے نوکر کے چہرے پر تھپڑ مار دیا. جب والدہ کو معلوم ہوا تو میری والدہ نے مجھے گھر سے نکال دیا. 3 دن میں اپنے خالہ کے یہاں رہا. 3 دن کے بعد میری خالہ نے سفارش کی تو ماں نے کہا اگر یہ میرے نوکر سے معافی مانگ لے تب اسے میں معاف کروں. محترم سامعین، نوکر کو بلایا گیا. سر سید احمد خان ہاتھ جوڑ کر اس نوکر سے معافی مانگتے ہیں، تب ماں نے ان کو معاف کیا. محترم سامعین، آج لوگ اسی طریقہ سے میں عرض کروں، آقائے دو جہاں سرور کون و مکان محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ذرا دینی انداز دیکھیے. کیا پیارا واقعہ ہے لوگوں. ایک مرتبہ نور نظر لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ باپ کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ ابا جان کام کرتے کرتے، چکی پیستے پیستے، جھاڑو دیتے دیتے تھک جاتی ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں. ابا جان معلوم ہوا ہے کہ غلام تقسیم ہو رہے ہیں، یہ غلام مجھے بھی عنایت کیجیے. آقائے دو جہاں سرور کون و مکان محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. لیکن باپ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی غلام سے بہتر ایک بات بتاتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی رات میں سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو. تمہاری تھکان بھی دور ہو جائے گی، پریشانی بھی دور ہو جائے گی، نیند بھی آ جائے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی سنورے گی. آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے، عزت نہیں کرتے، خدمت نہیں کرتے، درد سر بنے ہوئے ہیں. محترم سامعین، میں پوچھنا چاہوں گا کہ بچے تمہاری بات کیوں مانیں گے؟ بچے تمہاری بات کیوں مانیں گے؟ کیونکہ تم نے بچپن میں ان کا خون کیا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ان کے ساتھ خیانت کی ہے. ارے 2 روپیوں کے لیے، 5 روپیوں کے لیے لوگوں کے کھائے ہوئے برتن دھونے کے لیے، لوگوں کے پیے ہوئے گلاس دھونے کے لیے ہوٹلوں میں بھیجا. اچھی تعلیم و تربیت بچپن میں نہیں کی. اگر تم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بچپن میں کی ہوتی جبکہ ان کا ذہن صاف تھا، اس وقت بتایا ہوتا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، تو آج یہ برے دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. محترم سامعین، اسی طریقہ سے میں آپ سے عرض کروں، آج لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ آج لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں بچوں کو اسکول میں داخل کرو، اچھی تعلیم و تربیت دو. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بہت سارے والدین، بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں، غربت کے باوجود، تنگی کے باوجود اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سب کچھ لٹا دیتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی بھی اکثریت ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو اسکول میں داخل کرو تو کہتے ہیں کہ سہولت نہیں ہے. محترم سامعین، غلط کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس سہولت ہے فضول خرچی کرنے کے لیے، سہولت ہے نام رکھائی کے موقع پر ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے، سہولت ہے ختنے کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر ہزاروں خرچ کرنے کے لیے، اور سہولت ہے اچھا کھانے کے لیے، سہولت ہے ٹی وی VCR خریدنے کے لیے. سہولت نہیں ہے تو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سہولت نہیں ہے، ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے فرصت نہیں ہے. محترم سامعین، یہ بچے ہمارے پاس امانت ہے. کل قیامت کے دن ہم لوگوں سے پوچھا جائے گا. اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے والدین کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، والدین کی کچھ اہم ذمہ داریاں ہیں، ترتیب سے دیکھ کر بتاؤں گا. محترم سامعین، ذرا غور سے سنیے، میرے پاس ابھی وقت باقی ہے.
ذرا غور سے سماعت فرمائیں، میرے پاس ابھی 7 منٹ باقی ہیں۔ محترم سامعین، کچھ اہم ذمہ داریاں۔ پہلی ذمہ داری، دونوں طرف سے رشتہ دین کی بنیاد پر ہو۔ دوسری ذمہ داری، شادی کے بعد مباشرت کے وقت میاں بیوی دونوں دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ دعا سے شیطان دور ہو جاتا ہے اور اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ تیسری ذمہ داری، صالح اور نیک اولاد کے لیے دعا کرتے رہیں، ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کریں، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ چوتھی ذمہ داری، اولاد ہونے کے بعد علماء سے پوچھ کر، بزرگوں سے پوچھ کر اچھا نام رکھیں، اگر کبھی لا علمی میں غلط نام رکھ دیا ہے تو اس نام کو بدل لیں۔ ساتویں ذمہ داری، 7ویں دن عقیقہ ضرور کریں۔ نمبر 6، جتنا جلد ہو سکے بچے کا ختنہ ضرور کروائیں۔ جب بچہ بولنے لگے سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھائیں۔ نمبر 8، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز سکھائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز میں سستی اور کاہلی کریں تو مناسب سزا دیجیے۔ نمبر 9، بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیجیے۔ 10، ایک اہم بات، دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کے عیب، اپنے بچوں کی برائی بیان نہ کیجیے، اور نہ کسی کے سامنے ان کو شرمندہ کریں، کیونکہ ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گی۔ نمبر 11، بچوں کے سامنے تعلیم و تربیت کے تعلق سے مایوسی کا اظہار مت کیجیے۔ عام طور پر ہوتا ہے، ماں باپ بچوں سے کہتے ہیں تو نالائق ہے، کسی کام کے لائق نہیں، وغیرہ وغیرہ، اس سے بچوں کی ہمت پست ہو جائے گی۔ محترم سامعین، نمبر 12، بچوں کو بچپن میں نبیوں کے، بزرگوں کے واقعات سنائیے۔ نمبر 13، کبھی کبھی بچوں کے ہاتھوں سے غریبوں کو کھانا، پیسے وغیرہ دلوائیے، تاکہ ان کے اندر بھی بچپن ہی سے سخاوت کا، خیرات کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ نمبر 14، بلند آواز سے بولنے، گلا پھاڑ کر چیخنے اور چلانے سے خود بھی پرہیز کیجیے، اور ان کو بھی تاکید کیجیے اپنے بچوں کو کہ درمیانی آواز سے بات کریں۔ نمبر 15، بچوں کو بچپن ہی سے اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالیے۔ نمبر 16، یہ اہم بات، اگر کبھی گلی کے محلے کے بچوں سے لڑائی ہو جائے، عام طور پر ہوتا ہے، بچے ہیں، تو اپنے بچوں کی بیجا حمایت اور طرفداری مت کیجیے، حق کا اور سچ کا ساتھ دیجیے۔ نمبر 17، اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ برابری کا، انصاف کا سلوک کیجیے، لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو کمتر نہ جانیے، اس سے بچوں میں احساس کمتری، مایوسی اور بغاوت کا جذبہ پیدا ہو۔ نمبر 18، محترم سامعین، بچے بڑے فعال ہوتے ہیں، جیسا دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں، اس معاملے میں والدین کو بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی موجودگی میں ایسی ویسی کوئی حرکت نہ کریں، مثلا اگر میاں بیوی میں کچھ ناچاقی ہو جائے، حتی الامکان برداشت کیجئے۔ بچوں کی موجودگی میں گالی گلوچ، مار پیٹ مت کیجئے، اس سے بچوں کے مستقبل پر، فیوچر پر بڑا برا اثر پڑے گا۔ نمبر 19، جب بچے بڑے ہو جائیں ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھیں۔ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھیے۔ نمبر 20، جب بچے شادی کے لائق ہو جائیں تو دین کی بنیاد پر شادی کرا دیں۔ آخر بات یہ ہے، والدین کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے، اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے۔ محترم سامعین، یہ کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔